بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے پیارے دوستو، میں ہوں آپ کا دوست صغیر برڑا۔ آپ دیکھ رہے ہیں اپنا پسندیدہ چینل کڑوا ساچ۔ آج میں آپ کو وہ اہم بات بتا رہا ہوں جسے سن کر آپ کو ہنسی بھی آئے گی۔ الو کا پٹھا کہنے پر مقدمہ درج۔ یہ واقعہ ہے، یہ ان دنوں کی بات ہے جب تحریک ختم نبوت زوروں پر تھی۔ مولانا محمد علی جوہر جلندری رحمۃ اللہ علیہ شیخو پورہ تشریف لائے۔ ایک جلسے میں مرزا غلام احمد قادیانی کو الو کا پٹھا کہہ دیا۔ قادیانیوں نے ان پر مقدمہ درج کر دیا۔ مولانا محمد علی جوہر جلندری رحمۃ اللہ علیہ پریشان تھے کہ اب اس کو الو کا پٹھا کیسے ثابت کریں۔ انہوں نے اپنی اس پریشانی کا حال اپنے ایک دوست مولانا لال اختر حسین کو سنایا اور کہا کہ اگر اسے الو کا پٹھا ثابت کر دو تو میں آپ کو انعام دوں گا، آپ میری صفائی کے گواہ ہوں گے۔ مولانا لال اختر حسین نے تاریخ اور دن نوٹ کیا اور مقررہ روز شیخو پورہ کی عدالت میں دونوں پہنچ گئے، جہاں دو مجسٹریٹ مقدمہ سن رہے تھے۔ مولانا لال اختر حسین نے مرزا غلام احمد قادیانی کی کتاب سے عدالت کے سامنے دو حوالے پیش کیے اور کہا، مرزا اپنی کتاب میں لکھتا ہے، جب نئی نئی گرگابیاں جوتی بازار میں آئیں تو میری ماں نے گرگابی لے کر دی۔ اس سے پہلے میں دیسی جوتی پہنا کرتا تھا۔ جب گرگابی پہن کر چلتا تو میرے ٹخنے آپس میں ٹکراتے، کبھی تو خون بھی بہہ نکلتا۔ میں نے ماں سے کہا، ماں یہ مجھے کیا لے کر دیا؟ میری ماں نے جب میرے پاؤں کی طرف دیکھا تو دایاں جوتا بائیں پاؤں میں اور بایاں جوتا دائیں پاؤں میں پہن رکھا تھا اور کہنے لگا، ماں مجھے پتہ نہیں چلتا کہ دایاں کون سا ہے اور بایاں کون سا۔ ماں نے اس جوتے کے جوڑے پر دو بہمن لگا دیے، بائیں پر سرخ اور دائیں پر سبز۔ مرزا کہتا ہے کہ اس کے باوجود میں جوتا الٹا پہن لیا کرتا تھا۔ دوسرا حوالہ یہ تھا، مرزا کہتے ہیں کہ مجھے گڑ کھانے کا بہت شوق تھا، گھر سے چوری گڑ لے کر اپنی جیب بھر لیتا تھا، اور مجھے پیشاب کی بیماری تھی، مجھے بار بار پیشاب آتا تھا۔ ایک جیب میں مٹی کے ڈھیلے اور دوسری جیب میں گڑ رکھتا تھا۔ اکثر میرے ساتھ یہ ہوتا تھا کہ استنجا کی جگہ گڑ استعمال کر لیا کرتا تھا اور گڑ کی جگہ مٹی کا ڈھیلا کھا لیا کرتا تھا۔ دونوں مجسٹریٹ مسکرانے لگے۔ ایک مجسٹریٹ نے دوسرے سے کہا کہ اس کو الو کا پٹھا نہ کہیں تو اور کیا کہیں۔ مولانا محمد علی جوہر جو کٹہرے میں کھڑے تھے فوراً بول اٹھے، اس کو بھی گرفتار کر لو، لگا دو ہتھ کڑی۔ میں نے جلدی میں مرزا کو الو کا پٹھا کہا اور انہوں نے عدالت میں، اب سیدھی بات ہے کہ مجھے بھی چھوڑ دیا جائے یا پھر دونوں مجسٹریٹ صاحبان کو بھی گرفتار کیا جائے۔ مجسٹریٹ نے مولانا محمد علی جوہر جلندری رحمۃ اللہ علیہ کو باعزت بری کر دیا اور مرزا کو الو کا پٹھا کلیئر کر دیا۔ یہ حوالہ
بہاوالا تحریک کشمیر سے ختم نبوت تک، میرے پیارے دوستو، یہ باتیں ایسے جھوٹے آدمیوں کی جھوٹی باتیں ہوتی ہیں۔ ختم نبوت زندہ باد، پاکستان زندہ باد۔ اپنا اور گرد و نواح کا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ، فی امان اللہ۔